کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو کہا جاتا ہے کلمہ توحید، اور جب تک یہ کلمہ توحید کا کوئی بھی انسان قائل نہیں ہوتا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کلمے کا کوئی قائل زبان سے اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ کوئی نہیں پڑھا اس وقت تک کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آئیں اس آج ہم کلمہ لا الہ کے جو ہے تصور کو اپنے ذہنوں میں لائیں اور دور جاہلیت کے کچھ جو ہے الہ کے مفہوم کو آپ کے سامنے واضح کریں۔ یہ بورڈ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ اس بورڈ کی اصلیت یہی ہے کہ آپ کو کلمہ الہ کا مقصد سمجھایا جائے، پھر یہاں یہ سمجھایا جائے گا کہ ہم جس خالق کی پرستش کرتے ہیں ہم اس کو الہ حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کیوں کہتے ہیں۔ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیں چند باتیں میں آپ کے سامنے یہاں پر بورڈ کے اوپر لکھاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ الہ کا کیا تصور ہوتا ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا، اے اور ابو طالب کو خلم پر مشکلات میں نبی کا سہارا تھے، دشمنوں کے دور میں واحد صحابت ہے آپ کے خاندان کی طرف سے جو قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون اور مدد کرتے ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، اے میرے چچا جان، میرے کان میں آہستہ سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجیے تاکہ میں اللہ کے پاس آپ کا سفارشی بن جاؤں۔ لیکن انہوں نے اس کلمے کو نہیں پڑھا جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب کو مستحق بن گئے۔ آئے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ لا الہ، الہ کے معبود کیا ہے؟ الہ کے معنی کیا ہے؟ ایسا قابل اطاعت معبود جس کی پرستش کی جائے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ الہ کے پہلے معنی کو سمجھیں۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ ایسا قابل اطاعت معبود جس کی پرستش کی جائے، اور پرستش کے معنی کیا ہوں گے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس سے منتیں کی جائیں، جس سے دعائیں کی جائیں، جس سے سامنے ہماری شکایت کو رکھا جائے، جس سے ہم مدد طلب کریں، جو ہمارے لیے مفاوضت والی ہو، جو ہم کو نقصان بھی پہنچا سکے، اس کو کیا نام ہے؟ الہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا اسلم، فرما بردار بن جاؤ، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہان کا پروردگار کا فرما بردار بن گیا۔ اور میرے مومن بھائیوں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار قوم۔ کس کی فرما بردار؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ہم فرما بردار ہیں کس کے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے۔ آپ ملکہ سبا کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھیں۔ ملکہ سبا نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خط لکھا اطاعت اور فرما برداری کا، تو اس میں کیا کہا؟ اسلمت، میں اسلام میں آئی، اسلمت ما سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر یعنی فرما بردار بن گئی۔ اس سے پہلے کس کی پرستش تھی؟ اس سے پہلے کس کی؟ حضور نے دیکھا، آ کر کہا کیا ہے سلیمان، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے شاہ کے لیے جو ہے وہ تو غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو غیروں کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے آ کے شکایت کی، تو میرے مومن بھائیوں الہ کا تصور وہاں الگ تھا، لہذا وہ بھی اللہ کی فرما بردار بن گئی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام اور مسلم کے معنی فرما بردار قوم۔ ہم سارے کے سارے فرما بردار بن جائیں کس کے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے۔ کیوں؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے انبیاء کس کے فرما بردار تھے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اب ذرا جائزہ لے کر دیکھو کہ فرما برداری کا تقاضا کیا ہونا چاہیے۔
پرستش کی جائے. خلاص. اب لا الہ کے آگے تھا, لا کے معنی کیا ہے؟ لا نہیں. یہ لا دراصل ایک جنس کی نفی کرتا ہے. ایک جنس, اس لا کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس, جس کے معنی کیا ہے؟ ایک جنس. جیسے ایک انسان ہے ایک جنس, ایک درخت ہے ایک جنس, ایک جانور ہے ایک جنس. یہ جنس, ایک جنس کی نفی کرنے والا ورڈ کیا ہے؟ لا. جب لا اسم پر آتا ہے تو یہ نفی جنس کے معنی دیتا ہے. اب عربی زبان کی اوصاف ہے کہ عربی زبان کے اندر نہیں کے لیے ما کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے, لا کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیسا کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور لم کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ہر نہیں اپنے معنی میں الگ الگ انداز میں استعمال ہوگا. تو یہاں تمام معبودوں کی جو ہے نفی کی جا رہی ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی بھی جنس کا معبود ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ پتھر کا ہو, چاہے وہ درخت کا ہو, چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو, چاہے وہ زندوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ مردوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ لکڑیوں کا تراشا ہوا ہو, کوئی معبود نہیں ہے. ہم تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. کیوں؟ یہی معبود حقیقی ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. چنانچہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی ساجدار نہیں ہے, تو اس قوم نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 21, 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال نوح ربی, نوح نے اللہ سے کہا انہم عصونی, اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی, واتبعوا من لم یجدہ مالہ وولدہ, اور ان لوگوں نے ایسی چیزوں کی پیروی کی جو کبھی بھی نہ ان کو اضافہ کرنے والی تھی, وہ اولاد کی شکل میں اور مال کی شکل میں. مال اور اولاد کی پرستش انہوں نے کر لی جو ان کو نخوت ثابت ہونے میں نہیں تھی. وہ مکر کبارا, سب سے بڑا مکر انہوں نے کیا. اور کیا کیا؟ ان کا مکر کیا تھا؟ انسان کا سب سے بڑا مکر ہے اللہ کی توحید میں شرک کرنا. لا تذرن آلہتکم, اے لوگوں اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو. اللہ اکبر. اب آئے یہاں بات پھر آ گئی لوٹ کر, اے لوگوں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو. معبود کون تھے؟ ولا تذرن, پہلا معبود تھا ودن. ود یہ سب سے پہلا معبود قوم نوح نے تراش لیا تھا. نوح علیہ السلام کی امت نے پہلا معبود جس کو بنایا وہ کون تھا؟ جس کے بارے میں فتح القدیر میں اور تفسیر ابن کثیر میں اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4920 میں یہ روایت آئی ہے کہ ان کی تفسیر کیا ہے. دراصل جو وقت جو معبود تھا یہ دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا معبود تھا. قبیلہ کلب کے لوگ اس معبود کی پرستش کرتے تھے جس کی شکل و صورت مرد کی طرح تھی. مرد یعنی مردانہ معبود تھا, اس کی پوجا کرتے تھے. کیوں مردانہ معبود؟ اس لیے کہ انسانی شان و شوکت کا یہ ظہور تھا. جیسے طاقتور انسان کی بات کو مانا جاتا ہے, کبھی تندرست انسان کی بات کو مانا جاتا ہے, تو لوگوں نے سب سے پہلا معبود تراشا مرد کی شکل میں, اور اس کی شکل کیا تھی؟ مردانہ شکل. چلیے دوسرا معبود یہ معبود کی شکل تھی عورت. کیوں عورت کو معبود اس لیے بنایا کہ یہ حسن و جمال کا مظہر تھی. یہ حسن و جمال کا یہ مظہر تھی. چنانچہ یہ ساحلیہ بحر کے قبیلے حذیل کا معبود تھا. قبیلے حذیل کا معبود تھا جو حسن و جمال کا مظہر, لہذا عورتوں کو بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا. اور تیسرا معبود تھا ان کا یغوث ان کا ایک معبود تھا. یغوث ان کا ایک معبود تھا, اور یہ ملک سبا کا معبود تھا. مقام جرم بنو غدیر کے لوگ جو ہیں اس کی پرستش کیا کرتے تھے. بنو غدیر کے جو لوگ تھے اس معبود کی پرستش کیا کرتے تھے. اس معبود کی شکل و صورت جو تھی وہ
اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کی پرستش کرنی، اور معبودوں کا جو تصور تھا وہ کیا تھا؟ ایک معبود یغوث، اس کی شکل کیسی تھی؟ شیر، لہذا انہوں نے شیر کو معبود بنایا۔ شیر کو معبود کیوں بنایا؟ حیوانی طاقتوں کا یہ مظہر تھا۔ حیوانی طاقت کہنے دیکھیں، ہم بھی کہتے ہیں شیر بہت طاقتور جانور، بہت طاقتور جانور۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شیر کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، شیر اپنے شکار پر جب جھپٹا مارتا ہے تو اس کی طاقت 1000 پاؤنڈ کے برابر ہوتی ہے۔ 1000 پاؤنڈ کی طاقت سے وہ اپنے شکار کو لپک لیتا ہے، یعنی اگر وہ انسان کے سر پر حملہ کر دے تو یہ گردن جو ہے اس کے جسم کے اندر دھس جائے گی۔ اتنی طاقت کے ساتھ شیر اپنے شکار پر حاوی ہوتا ہے، تو اس طاقت کے مظہر کی بنیاد پر انہوں نے شیر کو اپنا معبود بنا لیا اور شیر کی انہوں نے پرستش کر لی۔ بجائے کا چوتھا معبود تھا ان کے پاس یعوق تھا۔ یعوق، دراصل یہ جو یعوق جو معبود تھا یہ قبیلہ حمدان کا معبود تھا۔ اس کی شکل و صورت گھوڑے کی طرح، اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ گھوڑے کی طرح۔ اب گھوڑا کیوں؟ سواری کے لیے سب سے تیز ترین جانور گھوڑا تھا۔ سواری کے لیے سب سے تیز ترین جانور کون سا تھا؟ گھوڑا تھا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑے کو بھی معبود بنایا، چونکہ سواری میں بڑا تیز ہے، بڑا خوبصورت ہے اور بڑا جو ہے قیمتی اور غالب جو ہے جانور ہے۔ پانچواں معبود انہوں نے بنایا جس کا نام تھا نصر۔ یہ پانچواں معبود نصر، اس کی شکل ان کے پاس تھی گدھ کی۔ گدھ جو مردوں کو کھاتا ہے، چیل سے ذرا بڑا ہوتا ہے اور جو سفید ہوتا ہے، جو مردہ جانوروں کو اپنا جو ہے لقمہ بناتا ہے، یہ خمیر قوم کے قبیلے ذیلقلع کا یہ جو ہے معبود تھا۔ اور اس معبود کی حیثیت کیا تھی؟ ایک گدھ کو انہوں نے معبود کیوں بنایا؟ ظاہری اور باطنی افلاس، تندرستی اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، گناہوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اب آئے میرے مومن بھائیوں، تو یہ جو 5 قسم کے معبود انہوں نے تراش رکھے تھے، ان معبودوں کی حیثیت ابن کثیر میں، فتح القدیر میں اور بخاری شریف میں پیش کی گئی۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا ایک اور تصور آپ جان لیں۔ یہ بد، سوا، یعوق اور نصر، یہ 5 قسم کے جو معبود انہوں نے تلاش کیے تھے، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اسماء رجال صالحین من قوم۔ دراصل یہ 5 لوگ، 5 قسم کے لوگ قوم نوح کے، نوح علیہ السلام کے قوم کے صالح نیک لوگ، صالح نیک لوگ، اللہ والے، توحید والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی کی بات کو ماننے والے، یہ دراصل نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب یہ لوگوں نے جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے، یہ لوگ مر گئے، تو شیطان ان کے قریب آیا اور ان کے دل میں بات ڈالا کہ لوگوں ایسے کیوں نہیں کرتے کہ تم لوگ جو ہے ان نیک لوگوں کو کہیں بھول نہ جاؤ، لہذا تم سب سے پہلے کیا کرو؟ ان کے مجسمے بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو اور اپنی مجلسوں میں ان کی تصویروں کو رکھو۔ شیطان نے کیسے کیسا ڈالا؟ پہلی بات اللہ کے خلاف شرک کس نے کیسے ڈالا کہ اے لوگوں یہ تو نیک اور صالح لوگ تھے، اگر تم ان کی بات کو نہیں مانو گے تو تم بھول جاؤ گے۔ ان کی یاد کے لیے تم کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنے دیوان خانوں میں، مجلسوں میں، بیٹھک کی جگہ ان کی تصویریں آویزن کرو۔ لہٰذا وہ یہ نیک لوگوں کی تصویروں کو اپنے گھروں میں لگانا شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس وقت تک ان کی پرستش نہیں ہوتی تھی، صرف اور صرف مجسمے لگا کر ان لوگوں نے ان کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا تھا، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ مر گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اب میرے مومن بھائیوں، اس تفصیل کے بعد ذرا ہم یہاں پر ایک بات غور کریں کہ الہ کا تصور کیا ہونا چاہیے۔